گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد جامع قرآن ناشر قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت اور شان کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں۔ آج میرے اللہ نے چاہا اختصار کے ساتھ ان کی فضیلت پہ ایک دو باتیں اور تفصیل کے ساتھ ان کی شہادت پہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزشتہ جمعہ کے بعد میں نے عرض کی تھی کہ آپ کی پوری زندگی پہ اگر نگاہ ڈالی جائے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی زندگی سعادت والی ہے اور موت شہادت والی ہے، اور یہ ان کی جو تڑپ تھی نا تڑپ، اس تڑپ کے عین مطابق کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگوٹھی گویا وہ حضور کی مہر تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انگوٹھی وہ آپ کی مہر تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انگوٹھی وہ آپ کی مہر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ مہر اور انگوٹھی تھی، اس پر ایک دعا تھی جو دعا آپ کو بڑی محبوب اور پیاری تھی۔ وہ دعا لکھی ہوئی تھی، اس کے الفاظ کیا تھے؟ اللہم احیینی سعیدا وامیتنی شہیدا، اللہ مجھے زندگی سعادت والی دینا اور موت شہادت والی دینا۔ تو پتہ چلا بندے کو مانگنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں خود سکھایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ سے دنیا بھی مانگو، اللہ سے آخرت بھی مانگو، اللہ سے دنیا کی عزت بھی مانگو، آخرت کی عزت بھی مانگو۔ اول تو ہم نیک اعمال کرتے نہیں، اور اگر ہم نیک اعمال شروع کر دیں تو پھر جس کو اللہ نے دنیا دی ہے ہم اسے نعوذ باللہ برا سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، دنیا کا ہونا برا نہیں، دنیا کی محبت کا ہونا کیا ہے؟ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کا کمال یہی ہوتا ہے، ان کے آگے پیچھے چاروں طرف دنیا تو ہوتی ہے لیکن ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی۔ دنیا کا ہونا اور ہے، محبت کا ہونا اور ہے۔ تو خیر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیا مانگا کرتے تھے؟ اللہم احیینی سعیدا وامیتنی شہیدا، اللہ مجھے زندگی سعادت والی دینا، موت شہادت والی دینا۔ میرے بھائیو، اب سعادت کیا ہے؟ میں نے دو چار سعادتیں پچھلے جمعہ بھی عرض کی تھی، آج ایک سعادت اور بیان کرنے چلا ہوں۔ یاد رکھنا، سعادت والی زندگی میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ حیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر بندے کے اندر حیا ہے تو بندے کی زندگی سعادت والی ہے، اور اگر بندے کے اندر شرم و حیا نہیں، وہ زندگی ضلالت والی تو ہو سکتی ہے، سعادت والی نہیں ہو سکتی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بے حیا ہو جائے پھر جو مرضی کرتا پھرے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ آج آپ نے دیکھا نہیں، کچھ بے حیا مرد ایسے ہیں جو اپنی عورتوں کا پردہ اتار کے اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں، اور اگر انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے محبوب کا ارشاد ہے، جب بندہ بے حیا ہو جائے پھر جو مرضی کرتا پھرے۔ اللہ اکبر، عورت نام ہی پردے کا ہے، اپنی بیوی ہو، اپنی بیٹی ہو،
رضی اللہ تعالی عنہ یوں اللہ کے نبی کے ساتھ تشریف فرمانا ہوتے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اپنے حجرہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے تشریف فرما تھی، حضرت ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالی عنہ، میں بیٹھی رہی، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے، میں بیٹھی رہی، اب دروازے پہ دستک ہوتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں اور فرمایا اللہ کے نبی بے تکلفی کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی نا، اللہ کے نبی نے اما سے فرمایا عائشہ اندر چلی جا، اما اٹھ کر اندر چلی گئی اور فرمایا اللہ کے نبی نے پہلے اپنی پنڈلی پہ کپڑا ڈالا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی ہے، عثمان اندر آئے، حضرت عثمان بیٹھے، جو گفتگو کرنی تھی کر کے واپس تشریف لے گئے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اما کی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اما فرماتی میں نے عرض کی آقا یہ کیا ہوا، حضرت ابو بکر و عمر آئے رضی اللہ عنہما، آپ نے مجھے اندر جانے کا نہیں فرمایا اور آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ نے اسے درست بھی نہیں فرمایا، لیکن جب جناب عثمان کی باری آئی آپ نے ایسا یوں کیوں کیا، اللہ کے نبی فرماتے عائشہ اگر آپ بیٹھی رہتی، میرا عثمان اتنا حیا والا ہے کہ آپ کی موجودگی میں وہ کوئی بات نہ کرتے، جو مشورہ کرنے آئے تھے وہ گفتگو بھی نہ کرتے اور اسی طرح خاموشی کے ساتھ اٹھ کر چلے جاتے اور باقی رہا میں نے اپنی پنڈلی پہ کپڑا کیوں ڈالا، عائشہ مجھے بتا تو صحیح میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ زندگی سعادت والی ہے، زندگی کون سی ہے، زندگی کون سی ہے، سعادت والی ہے، زندگی سعادت والی ہے، اور موت کون سی ہے، میرے بھائیوں توجہ رکھیے گا، کیسا حیا اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، فرمایا کرتے تھے دنیا والوں اللہ کی قسم جس دائیں ہاتھ کے ساتھ میں نے اپنے محبوب کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے ہوئے بیعت کی تھی نا، پھر مرتے دم تک میں نے اس ہاتھ کو کبھی اپنی شرمگاہ کو لگنے نہیں دیا، یہ حرام نہیں ہے لیکن یہ ادب اور حیا ہے، فرمایا میں نے مرتے دم تک اپنے اس ہاتھ کو کبھی اپنی شرمگاہ کو لگنے نہیں دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا حیا ہے، اللہ نے کیسی شرم عطا کی ہے، میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، بات آئی تو بات کہتا چلا جاؤ، میرے اور آپ کے پیارے محبوب کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدنا صدیق اکبر میرے محبوب کے صحابی بھی تھے، میرے محبوب کے خلیفہ اول بھی تھے، لیکن یاد رکھنا میرے محبوب کے یار بھی تھے، میرے محبوب کے یار بھی تھے، یہ لفظ بڑا قابل غور ہے، میرے محبوب کے کیا تھے، یار بھی تھے، آج کل کی یاریاں نہیں، آج کل کی دوستیاں نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، آج کل کی یاریاں دوستیاں، حیا میں نے کہا اصل بنیاد حیا ہے نا، بندہ جس گھر کا کھا لے جس گھر کا پی لے، اللہ معاف فرمائے پھر انہیں کی گھر کی عزت اس سے محفوظ نہ ہو، اس سے بڑا خبیث انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے گندا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، جو جناب والا اسی گھر کا کھائے اور پھر اسی گھر کی عزت خطرے میں ہو، اس کی وجہ سے اللہ ایسی دوستیوں یاریوں سے محفوظ رکھے، کہہ دو آمین، دوستیاں رکھو یاریاں رکھو، لیکن جو شریعت نے پردے کی حد رکھی ہے نا اس حد کو کبھی نہ کرو، اللہ اکبر، کوئی یاری کوئی دوستی شریعت کے اصولوں سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ساڈا تہذا تعلق ہے، اللہ اکبر، گھر کا تعلق جو اللہ نے تعلق رکھے وہی تعلق ہے، اللہ اکبر، بعد میں پھر نتیجہ جب بھگتنا پڑتا ہے پھر بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یاریاں دوستیاں اپنی حد تک رکھو، اسے گھر تک نہ لے کے جاؤ، اللہ اکبر، میں اس پہ زیادہ بات کروں گا شاید آپ ناراض ہو جائیں گے، کیا دوست کے بھائی کی شادی ہے، دوست کے رشتے دار کی شادی ہے اور آپ اپنی اہلیہ کو بغیر پردے کے لے کے جا رہے ہیں، کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ کل مسائل پیدا ہوں گے پھر آپ اللہ اکبر روئیں گے، پھر
बेटियां निकाह के काबिल होती हैं तो वालिदैन उस पर फिर सोचते हैं, उनके अंदाज बदलते हैं। सिद्दीक़ अकबर कैसे याद थे, महसूस कर लिया कि आजकल मेरे महबूब परेशान हैं, मेरे महबूब किस सोच में हैं, मेरे महबूब किस फिक्र में हैं। जाके फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं, उमर आजकल महबूब ना अपनी बेटी फातिमा के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। इसे कहते हैं यारी। हुजूर ने जुबान से कहा भी नहीं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उमर मेरे दिल में नबी की बेटी के लिए अली से बढ़कर कोई रिश्ता हो सकता है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अली से बढ़कर, ये है सुन्नियत। ये क्या है? ये है सुन्नियत। और इस सुन्नियत को खोल के बयान करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। करते रहेंगे इंशाअल्लाह। फिर भाइयों तवज्जो कीजिएगा, अली से बढ़कर नबी की बेटी के लिए कोई और रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता। बस सिद्दीक मैं तेरी यारी पे कुर्बान जाऊं। अब क्या किया जाए? चलना, दोनों चलकर अली से बात करते हैं। नबी अली से बात करें कि मेरी बेटी का रिश्ता ले ले, ये नबी की शान के खिलाफ है। अली को चाहिए कि नबी से जाकर नबी की बेटी का रिश्ता मांगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हया है, ये क्या है? नबी ना कहे अली आप मेरी बेटी का रिश्ता ले ले, अल्लाह अकबर। इसमें हर्ष तो कोई नहीं है, लेकिन हया वाले यूं नहीं करते, यारियों वाले यूं नहीं किया करते। अली जाए चल के नबी के पास कि अल्लाह के नबी मैं आपका अल्लाह अकबर चचा का बेटा भी हूँ, मेरी जिंदगी मेरी तरबियत सब आपने की है, मैं तो आपके घर में पला बड़ा, अल्लाह अकबर। मैं चाहता हूँ ये सआदत मुझे बख्श दी जाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तैयार किया। उन्होंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, हुजूर से मांगता हूँ। अब वापस आए, अल्लाह अकबर। अगली बात सुनिएगा, जब वापस आए ना तो आकर फिर हजरत अबू बकर कहने लगे हजरत उमर से, यार मैंने शाम पैदा है भी अली शायद अपनी गुर्बत की वजह ना रिश्ता ना मंगन, रिश्ता शायद वो कहें कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, मैं तो महर भी नहीं दे सकता, मैं नबी की बेटी का रिश्ता। दोबारा गए जनाब सिद्दीक़ अकबर, अली परेशान नहीं होना, रिश्ता मांग, अबू बकर तेरे साथ खड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कैसी बात है, इसे कहते हैं कुरान की तफसीर। ये सहाबा आपस में भाई भाई, सहाबा उसमें क्या है? और मैं जुमला कहने लगा हूँ, याद रखना, जिस तरह हजरत अबू बकर और अली इन दोनों का आपस में प्यार था, इसी तरह अमीर मुआविया और जनाबे अली का भी आपस में इसी तरह प्यार। जिस तरह अबू बकर और अली रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन एक दूसरे का हया करते थे, इसी तरह हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला और हजरत अली भी एक दूसरे का हया करते थे। ये गलत फहमियां हैं जो पैदा कर दी गई हैं। मेरे अल्लाह ने चाहा मुहर्रम के अंदर मैं तफसील के साथ ये बात अर्ज करूंगा, तो फिर ये बात आएगी कि हजरत अली हजरत अमीर मुआविया का हया कैसे करते थे, हजरत अमीर मुआविया हजरत अली का हया कैसे करते थे। फिर भाइयों तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। फिर तुसी बोलते ने थोड़ी सारे दी कसरे कर दे, अगर तुसी बोलो ना ते फिर थोड़ा बोलो, तुसी सारे चुप कर जाते हो, कल्ला फिर कसर कर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों मैं तो कभी बोल नहीं ना कि तू भी बाहर रहे थे मैं भी बाहर रहा। अल्लाह ये निकाल मैंने समझाइए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, सुनिएगा जरा। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर से रिश्ता मांगा। मैं हजरत उस्मान के हया की बात सुनाने चला था। रिश्ता मांगा, रिश्ता तय हो गया, निकाह की तारीख मुकर्रर हो गई। अब माहर तो देना था ना, मैं दरमियान की सारी बातें छोड़ दूँ, बहुत सी ज़रूरी बातें, लेकिन फिर से वक्त थोड़ा मैंने शहादत बयान करनी है। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने सोचा कि माहर कहाँ से दूंगा, वो तो देना ही देना है। एक ज़िर्रा देखी जो आप जिहाद में जंग में लेके जाया करते थे ना, उस ज़िर्रा को उठाया, हजरत उस्मान के पास चले गए। उस्मान मुझे पता है नबी की बेटी से मेरा रिश्ता तय हो गया, मुबारक हो, ये ज़िर्रा है, खरीद ले, मुझे पैसे दे। कितने की देगा? फरमाया 400 दिरहम की। कितने दिरहम की लूँगा? फरमाया ठीक है। ज़िर्रा दे दी, पैसे दे दी, चलने लगे ना। फरमाया भाई खैर जा, तेरा निकाह है, निकाह है,
یہ ذرہ عثمان کی طرف سے تحفہ کی طرف سے تحفہ۔ اس سے بھی اگلی بات سننا، جو بات میں سنانا چاہتا ہوں، حیا اسے کہتے ہیں، حیا۔ صحابہ ایک دوسرے کا کہاں تک حیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ذرہ واپس ہی کرنی تھی تو پھر لی کیوں؟ اس پہ علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ میں آپ سے پہلے بھی کہا کرتا ہوں، ہم جب اپنے بزرگوں کا جواب نقل کرتے ہیں تو نام لے کے ذکر کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے جی یہ میرا جواب ہے، وہ بزرگوں کا میرا جواب ہے، مجھے بڑا بننے کی ضرورت نہیں، میری نسبت ان بڑوں کے ساتھ ہو جائے تو یہی کافی ہے۔ حضرت علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دنیا والوں سمجھو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ چاہتے، فرماتے علی بھائی ذرہ نہ بیچ، یہ 400 درہم چاہیے، 1000 درہم چاہیے، عثمان دینے کو تیار ہے، لیکن پہلے ذرہ خریدی۔ کیوں خریدی؟ فرمایا یہ مہر جو ہے وہ نبی کی بیٹی کو دینا ہے، اب علی میرے دیے ہوئے پیسوں سے نبی کی بیٹی کو مہر دے، یہ نبی کی بیٹی کے شان کے خلاف ہے، علی کو مہر اپنے مال سے دینا چاہیے، اس لیے پہلے ذرہ خرید لی ہے پھر واپس کر دی ہے۔ جب ذرہ خرید لی نا، وہ ذرہ جناب عثمان کی ہوگی اور پیسے کس کے ہو گئے؟ اور اگر ذرہ نہ خریدتے وہ پیسے تحفہ ہوتا، وہ پیسے تو حضرت عثمان کے ہیں۔ فرمایا عثمان یہ برداشت نہیں کرتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، عثمان یہ برداشت نہیں کرتا کہ علی نبی کی بیٹی کو مہر دے تو عثمان کے مال سے دے، عثمان چاہتا ہے کہ میرا بھائی اپنی بیوی کو مہر دے تو اپنے مال سے مہر دے۔ تو عثمان تیرے حیا کے کیا کہنے؟ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، اب میں ایک سعادت اور بہت ضروری اور اہم ہے وہ سنانے چلا ہوں، پھر شہادت کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی سب کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ حضرت عثمان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے فقط حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ انسان ہیں کہ جن کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ ہم اختلاف نہیں کرتے، ہم سنی ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم اہل و سنت والجماعت ہیں، ہم اختلاف نہیں کرتے، ہمارا ضرب بہت بڑا ہے، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس آیت کے تحت علماء نے اصول لکھا ہے کسی بھی نبی کی شان کو کم کہنا جائز نہیں، لیکن بعض نبیوں کو اللہ نے جو بعض نبیوں پہ شانیں عطا کی ہیں نا، ان شانوں کا ذکر کرنا اس میں کوئی حرج ہے؟ اسی طرح ہم کسی صحابی کا شان کم نہیں کہتے، لیکن بعض صحابہ کو اللہ نے جو شانیں عطا کی ہیں نا ان کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھو جناب علی کا شان یہ ہے، وہ خلیفہ چہارم ہے، میرے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، بچوں میں اسلام لانے میں سب سے پہلے ہیں، قربان جاؤ۔ حضرت علی وہ ہیں جن کو شیر خدا حیدر کرار کا لقب ملا ہے، حضرت علی وہ ہیں جن کے گھر نبی کی 1 بیٹی آئی ہے، عثمان وہ ہیں جن کے گھر نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ اللہ اکبر، چونکہ ہمارے ہاں تو کوئی اختلاف نہیں تھا، جس کے گھر 1 بیٹی آئی وہ بھی میرے سر کا تاج ہے، جس کے گھر 2 بیٹیاں آئیں وہ بھی میرے نبی کے، وہ بھی میرے سر کا تاج ہے۔ لیکن جنہیں مسئلہ تھا انہوں نے کہا اب کیا کریں، اب تو توڑی کوئی نہیں، نعوذ باللہ، ہم توڑ والے نہیں، ہم تو جوڑ والے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا بنا، یہ کیا بنا، نعوذ باللہ، ہم نے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہت کیچڑ اچھالا ہے، ہم نے تو پہلے 3 کا انکار کیا ہے، یہ کیا بنا، 1 بیٹی نبی کی علی کے گھر میں ہے تو عثمان کے گھر میں تو 2 آ گئی، یہ کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا یوں کرو، انکار کر دو کہ نبی کی 4 بیٹیاں نہیں بلکہ نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ اللہ اکبر، سنیو سمجھنا تھا، سب سے پہلی دلیل قرآن کریم سے ہے، کہاں سے ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک
اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ میرا مزاج جانتے ہیں، میں کسی سیاسی جماعت کی تنقید نہیں کرتا، لیکن جب مسئلہ آئے تو مسئلہ کھول کے بیان کرتا ہوں. کیوں؟ قیامت والے دن آپ میرا گریبان نہ پکڑیں. یدنین علیہن من جلابیبہن. قرآن کو اللہ کے نبی زیادہ سمجھتے یا عمران خان زیادہ سمجھتے ہیں؟ بولتے نہیں. قرآن کہتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن. چاہے عمران ہو، چاہے مریم ہو، چاہے جو بھی ہو، ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں. ہمیں سروکار ہے تو صرف دین اور شریعت سے ہے. کہو بے شک. ہم کسی کے غلام ہیں؟ ہم کسی کے غلام نہیں. ہم کالی کمری والے کے غلام ہیں، اور جو ان کے مقابلے میں آئے اس سے ہم گر جاتے ہیں بغیر نتائج کی پرواہ کیے. ہم اس سے گر جاتے ہیں. کیوں؟ ہمیں یقین ہے یہ والی عارضی ہے، قبر کے بعد جو شروع ہوگی وہ ہمیشہ والی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ رکھنا، توجہ. یدنین علیہن من جلابیبہن. بڑی چادریں، بڑی چادریں. کیا تشریح ہے؟ فرمایا اس کی تشریح یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک عورت کا پردہ ہے. عورت کا، اور یہ عورت پہ فرض ہے. عورت پہ کیا ہے؟ جو عورت یوں پردہ نہیں کرتی وہ حرام کا مرتکب ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اب آپ سمجھدار، فیصلہ آپ کر لیجیے. اگر میری دلیل غلط ہے، اگر میری تشریح غلط ہے، میں مجرم. چاہے وہ عورت جناب والا کسی بھی مذہبی جماعت سے، کسی بھی سیاسی جماعت سے، کسی سے بھی اس کا تعلق ہے، یاد رکھیے گا جو پردہ نہیں کرتی وہ حرام کی مرتکب ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا. اب قرآن نے 3 لفظ استعمال کیے. کتنے لفظ؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، تمام کی تمام عورتوں سے کہہ دو. یہ تینوں کے تینوں صیغے جمع کے ہیں. اللہ اکبر. اور یاد رکھیے گا جمع کا اصول ہے کہ جمع کے کم سے کم افراد 3 ہو گئے ہیں. جب جمع کا لفظ بولا جائے اس کے تحت جو افراد آتے ہیں اگر وہ زیادہ اس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن کم سے کم کتنے افراد ہوتے ہیں؟ 3 افراد ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے نبی کی ایک بیٹی ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک. جمع کا صیغہ ہے اور جمع کے کم سے کم افراد کتنے ہو گئے ہیں؟ 3 ہو گئے ہیں. تو بھائیو یاد رکھیے گا یہاں پہ جمع کا لفظ آیا ہے تو نبی کی ایک بیٹی نہیں ہے. نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں؟ سب سے بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب ہے. سب کہہ دو رضی اللہ تعالی. یہ جو ہم نے رواج رکھا نا مولوی صاحب اللہ نے بیٹی دی ہے، پوتی دی ہے، کوئی نام تو دسو. مولویوں کو تو نام یہی آتے ہیں نا، زینب، رقیہ، نہیں مولوی صاحب وہ دسو جیڑا کسی طرح جیڑا کیسا رواج ہے. بچ جاؤ. اور یقین جانو کہ لوگ نام ایسے ایسے رکھتے کہ دادی نانی نے تو آتا ہی نہیں. عجیب، یہ کیسا مزاج بنا ہوا ہے. او بھائی نام رکھو صحابیات کے، صحابہ کے، اولیاء اللہ کے، نیک لوگوں کے نام رکھو. برکت ہوگی. کیا ہوگی؟ برکت ہوگی، برکت ہوگی. اللہ اکبر. اب ذرا توجہ کیجیے گا. سب سے بڑی بیٹی میرے محبوب کی جن کا نام ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی. میرے محبوب کے اعلان نبوت فرمانے سے 10 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اگر 4 بیٹیاں تو ان کی ولادت، ان کی وفات، ان کی اولاد. میں نے سن لو پریشان ہونے کی بات کون سی ہے. تو میرے محبوب کی پہلی بیٹی پیدا کب ہوئی؟ اللہ کے نبی کے اعلان نبوت فرمانے سے 10 سال پہلے. یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی شادی ان کی خالہ کے بیٹے ابو العاص سے ہوئی. کن سے ہوئی؟ ابو العاص سے ہوئی. میرے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا. حضرت زینب نے کلمہ پڑھا، حامد نے کلمہ نہیں پڑھا. آپ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. کہاں پہ تشریف لے آئے؟ جنگ بدر ہوئی نا تو لکھے علماء نے کہ مجبوراً، ابو العاص آتے نہیں تھے، مجبوراً ان کو لایا گیا. قیدی ہوئے. میرے محبوب نے کہا قائدی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. روتے روتے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا صحابہ اگر اجازت دو تو یہ ہار میں ابو العاص کو واپس کر دوں. صحابہ تڑپ گئے اللہ کے نبی ہم تو پہلے پریشان ہیں آپ روئے کیوں؟ الٹا آپ ہم سے اجازت, ہم کون ہوتے ہیں اجازت دینے والے جو کملی والے کا دل چاہے, لیکن حضور اتنا تو بتا دیجئے اس ہار کو دیکھ کر آپ روئے کیوں ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا اصل میں اس ہار کو دیکھ کر مجھے میری بیوی خدیجہ یاد آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہا. کیوں؟ یہ ہار میری خدیجہ کا ہے. خدیجہ نے جب اپنی بیٹی یعنی میری بڑی بیٹی حضرت زینب کا اپنے جناب بہن کے بھائی بہن کا بیٹا ابو العاص کے ساتھ شادی کی نا تو بطور تحفہ یہ ہار اتار کر زینب کو دے دیا. آج وہ ہار میرے سامنے آیا تو مجھے میری خدیجہ یاد آ گئی ہے. اور اس سے بھی بڑی مقصودیت تھا اس وقت تو ابو العاص رہا ہو گئے, دوبارہ پھر ایک تجارتی قافلے کے ساتھ اللہ اکبر تجارتی قافلے کے ساتھ آئے نا, پھر مدینے میں گرفتار ہو گئے. اب فجر کی نماز میں حضرت زینب نے ان کی ضمانت دی, ان کو امان دی کھڑے ہو کے. جب آپ نے کھڑے ہو کے بات کی نا تو میرے محبوب نے فرمایا صحابہ تم نے سن لیا کہ میری بیٹی اپنے خامد کے لیے امان مانگتی ہے. اللہ اکبر, یہاں کوئی عام آدمی کسی کو امان دے وہ بھی قبول ہے, یہ تو نبی کی بیٹی ہے. سبحان اللہ. چھوڑ دیا, مال سمیت چھوڑ دیا. جب دوبارہ مکے گیا نا تو جن کا مال تھا تجارت کا وہ واپس کر کے وہیں پہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا مکے والوں میں کلمہ مدینے میں بھی پڑھ سکتا تھا, لیکن میں نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ تمہارا مال ضبط ہو جاتا اور تم کہتے کہ ابو العاص ہمارا مال کھا گیا. واپس آئے. اللہ اکبر. میرے محبوب نے پہلے نکاح کو برقرار رکھا. پہلے نکاح کو کیا رکھا؟ کیوں؟ اسلام اعلان نبوت کرنے سے پہلے ان کا جو نکاح ہوا تھا وہ اس وقت کی جو شریعت تھی اس کے مطابق ہوا تھا, تو میرے محبوب نے اسی نکاح کو برقرار رکھا. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا, حیات القلوب یہ ہماری کتاب نہیں, اہل تشیع کی مشہور کتاب ہے. اس کی جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 187 ہے. اس پہ حوالہ موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, توجہ میری طرف رکھیے گا, سمجھ آئے تو پھر سبحان اللہ بھی کہیے گا. میرے محبوب نے فرمایا اللہ میری خدیجہ پہ رحم کرے اس لیے کہ خدیجہ سے اللہ نے مجھے عبداللہ, نمبر 2 قاسم, نمبر 3 زینب, نمبر 4 رقیہ, نمبر 5 ام کلثوم, نمبر 6 حضرت فاطمہ, یعنی کہ اللہ نے مجھے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا کی ہیں. یہ ہماری کتاب نہیں ہے, ادھر سے ہے. سوال بھی بڑے پیار سے, جواب بھی بڑے پیار سے, سمجھیے گا. اسی پہ بس نہیں ہے. نحو البلاغہ ادھر کی موت پر کتاب ہے, ادھر کی موت پر کتاب ہے, اس میں موجود ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. صفحہ نمبر 494 ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان سے فرماتے عثمان تجھے ایک سعادت حاصل ہے جو ابو بکر و عمر کو حاصل نہیں. فرمایا وہ کون سی؟ فرمایا وہ نبی کے داماد نہیں, آپ نبی کے داماد ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ دستی بھی کچھ اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. عجیب بات. یہ باتیں وہ ہیں جو آپ مولوی سے پوچھیں گے نا تو مولوی نے کدی ادھر دیکھنا ہے کدی ادھر دیکھنا ہے. اچھا یار میں دیکھاں گا تینوں دیکھ کے دساں گا. تو فری چلن دنیا نے کچھ دستے بھی نہیں پوچھتے بھی نہیں. اسی تو ہم دس رہے ہیں, اسی اس واسطے دس رہے ہیں کہ ساڈی ڈیوٹی ہے. ساڈی کی ہے؟ ساڈی ڈیوٹی ہے. ہم اپنی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اگلا حوالہ سنیے گا. جلال العیون میں یہ حوالہ موجود ہے, صفحہ نمبر 153. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے. حضرت علی کو وصیت فرماتی ہیں علی میری وفات کے بعد تو میری بہن کون بولتے نہیں کون, یا تو کہہ دو نعوذ باللہ جلال و عیون جھوٹی ہے, یا نعوذ باللہ کہہ دو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. میں تو نہیں کہتا. سنو ذرا, علی میری وفات کے بعد میری بہن حضرت زینب کی جو بیٹی ہے نا حضرت امامہ, سبحان
وہ بچی کبھی میرے نبی کے اوپر سوار ہو جاتی اور اس بچی سے میرے محبوب کو اتنا پیار تھا. اماں فرماتی ہیں ایک دفعہ ایک ہار آیا میرے محبوب کو تحفے میں. میرے محبوب نے فرمایا میرے خاندان میں جو سب سے پیاری بچی ہے نا یہ ہار میں اسے دوں گا. سب انتظار کرنے لگے یہ ہار کسے ملے گا. اللہ اکبر. فرمایا میرے محبوب نے حضرت امامہ اپنی نواسی کو بلایا اور وہ ہار اس کے گلے میں ڈال دیا. اگر 3 بیٹیاں تھیں تو ان کی اولادیں کہاں پہ گئی؟ میں نے کہا بابو جی یہ اولاد ہے. یہ کیا ہے؟ اور کتاب بھی تیری ہے. مزے کی بات یہ ہے جلال العیون میری نہیں ہے تیری ہے. فرمایا علی میں فاطمہ تجھے وصیت کرتی ہوں کہ میری وفات کے بعد میری بہن زینب کی وہ جو بچی ہے نا حضرت امامہ اس سے نکاح کر لینا. اس سے کیا کر لینا؟ اگلی بات سناؤ اگر سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ. کچھ سبحان اللہ کہنے تو میں حوالے سنانا نہیں تو میں بھی کوئی سنانا. اللہ سنیے گا. ان کا ایک بیٹا کیا تھا؟ ابو العاص سے حضرت زینب کے ہاں ایک بیٹا تھا. قسم خدا کی جس کا نام بڑا پیارا. جس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ علی. کیا نام تھا؟ علی. سبحان اللہ. وہ بلوغت کے قریب پہنچ کے اللہ کو پیارے ہو گئے. اور بعض مؤرخین فرماتے وہ جو حضور نے اپنے کندھے پہ ایک علی کو بٹھا کے بت گرائے تھے نا یہ علی وہی نبی کا نواسا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. 8 ہجری میں. کتنی ہجری میں؟ 8 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حادثہ پیش آیا. آپ ہجرت کرتی ہوئی قوم سے گئی اور آپ حمل سے تھی. حمل بھی ساقط ہو گیا اور اسی تکلیف میں خون اتنا بہ گیا آپ اللہ کو پیاری ہو گئی. حضرت زینب کی ولادت حضور کی بعثت سے 10 سال پہلے اور وفات ہجری کے 8ویں سال میں. اور اگلی بات سنیے گا یہ زینب وہ زینب ہے جب ایک دفعہ مشرقین مکہ نے میرے محبوب کو مارا نا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں. اتنا مارا میرے محبوب زخمی ہو کے گر پڑے. خون نکل رہا ہے. ظالموں نے مٹی میرے محبوب کے اوپر ڈالی. میرے محبوب کے منہ مبارک میں مٹی چلی گئی. آنکھوں میں مٹی چلی گئی. کانوں میں مٹی چلی گئی. اور دنیا والوں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. یہ بیٹی زینب آئی. بخاری میں ہے یہ بیٹی زینب آئی میرے محبوب کے منہ سے مٹی صاف کرتی ہے. آنکھوں سے مٹی صاف کرتی ہے اور ساتھ ساتھ روتی بھی ہے. میرے محبوب نے فرمایا زینب رونا آج یہ حال دے کے رونا. ایک دن آئے گا کسی مکے پہ تیرے والد کے فتح کا پرچم لہرائے گا. یہ میرے محبوب کی بیٹی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی. اگلی بات سنیے گا اسی پہ بس نہیں ہے. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بدن سے نبی کی 6 اولاد پیدا ہوئی. کتنی اولاد پیدا ہوئی؟ نمبر 1 عبداللہ. یہ طیب اور طاہر ان کو عبداللہ کہا جاتا ہے. فرمایا عبداللہ پہ حضرت عبداللہ پیدا ہوئے رضی اللہ عنہ. میرے نبی کے بیٹے حضرت قاسم پیدا ہوئے اور میرے نبی کی 4 بیٹیاں. سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب ہے. نمبر 2 حضرت رقیہ ہے اور اکثر مورخین فرماتے ہیں تیسرا نمبر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور چوتھا حضرت ام کلثوم کا ہے. لیکن ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن مشہور مورخین کے ہاں مشہور یہ ہے کہ تیسرا نمبر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو بھائیوں میں عرض کر رہا تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر تیسرا ہو یا چوتھا ہمارے سر کا تاج یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. میں نے قرآن کریم سے حوالہ دیا. سیرت کی ساری سنیوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے. نبی کی 4 بیٹیاں ہیں. میں نے ادھر سے حوالے پیش کر دیے حیات القلوب کا, نہج البلاغہ کا, جلال العیون کا. اسی طرح امام باقر اور امام جعفر صادق یہ تمام کے تمام حوالہ جات موجود ہیں. تو خیر میرے نبی کی پہلی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا. اللہ نے دوسری بیٹی ام کلثوم جبرائیل امین آئے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں حکم دیتا ہوں کہ حضرت عثمان کے ساتھ اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح کر دیجئے. تو پھر
ایک نکاح فرشوں پہ ہوتا ہے، دوسرا عرشوں پہ ہوتا ہے۔ دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہوا نا ام کلثوم کا، میرے محبوب فرماتے ہیں، فرمایا دنیا والوں میں عثمان سے اتنا راضی ہوں اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، کتنی بیٹیاں ہوتی اور ایک روایت میں 100 بیٹیاں ہوتی، میں انکار نہ کرتا، میں یکے دیگرے بعد ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ میرے بھائیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال خلافت قائم کی۔ کتنے سال؟ 5 منٹ باقی ہیں، آپ کی توجہ رہے۔ 12 سال، 11 سال 11 مہینے 18 دن، نام نہاد مفسر، عقل سے فارغ۔ کیوں؟ جو صحابہ پہ تنقید کرے ہم کہتے ہیں عقل سے کیا ہے؟ عقل سے فارغ ہے، عقل سے فارغ ہے۔ وہ جن کو رب نے چنا یار، ان پہ کوئی تحقیق کرنے بیٹھے، وہ عقل سے فارغ نہیں تو اور کیا؟ کہتے تھے باقی تینوں خلفاء جو تھے نا وہ سیاست میں مضبوط تھے، نعوذ باللہ حضرت عثمان کمزور تھے، اس لیے ایسے حالات پیدا ہوئے۔ میں نے کہا اچھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسی عجیب بات کرتے ہو، کیسی عجیب بات کرتے ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدھی دنیا کا حکمران کہا جاتا ہے۔ کتنی کا؟ کتنے لاکھ مربع میل پہ اسلامی پرچم لہرا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل۔ کتنے؟ اور جسے تم کمزور کہتے ہو نا، اس نے 23 لاکھ مربع میل پہ اسلامی پرچم لہرایا۔ کتنے لاکھ پہ؟ میں کیسے معلوم کہ وہ کمزور تھے؟ اور کسی صحابی خلفائے راشدین میں سے کسی کا اتنا لمبا عرصہ نہیں ہے جتنا لمبا عرصہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو بھائیوں، آپ کے دور خلافت میں ایک یہودی جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اٹھا، اس کا لبادہ اوڑھ کے اٹھا یہودی۔ ہمیشہ یہودیوں نے جو اسلام کو نقصان پہنچایا، اتنا نقصان کسی نے نہیں پہنچایا۔ عبداللہ ابن سبا یہ یہودی تھا جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا۔ اب میں شہادت بیان کروں، اللہ کا شکر ہے یہ طالب علم کم از کم 1-1.25 گھنٹے میں حضرت عثمان کی شہادت بیان کرتا ہے، لیکن میں خلاصہ دینے لگا ہوں، نچوڑ دینے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ یہ جو بدبخت تھا عبداللہ ابن سبا، یہ آپ نام یاد کیجئے، میں نے گزشتہ سال بھی آپ سے کہا تھا، لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں چلتا جنگ جمل کیوں ہوئی، جنگ صفین کیوں ہوئی، کربلا میں حضرت حسین کو شہید کنہوں نے نہیں کیا؟ میں نے کہا کیوں نہیں پتہ چلتا؟ اگر فوجی تگڑے ہوں تو ضرور پتہ چلتا ہے۔ اب یہاں سے یہ نام ذہن میں رکھنا، میں تفصیل کے ساتھ چلوں گا، یہاں سے بات شروع کر کے میدان کربلا تک جاؤں گا، انشاءاللہ 2-4 جمعے تو لگیں گے، لیکن آپ کو حقیقت سامنے آئے گی۔ عبداللہ ابن سبا اٹھا، کون اٹھا؟ عبداللہ ابن سبا اٹھا۔ اس نے عجیب قسم کے، فضول قسم کے، بے بنیاد قسم کے اس نے سوالات اٹھائے۔ میں انشاءاللہ آنے والے جمعے میں تفصیل کے ساتھ اسے بیان کروں گا۔ میرے بھائیوں، انہوں نے اپنے جو اعتراضات اٹھائے بے بنیاد تھے، بالآخر یہ بڑھتے بڑھتے ظالم اتنے بڑھ گئے کہ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے زخمی کیا اور ان کے گھر میں ان کو بند کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہم سنی ہیں، میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں، ہمارے ہاں تعصب نہیں، صحابہ ہو، اہل بیت ہو، ہم سب کے غلام اور نوکر ہیں، ہم کسی کو کم نہیں کہتے، لیکن جو حق سچ ہے اسے بیان بھی کرتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 3 دن زیادہ ہے یا 40 دن زیادہ ہے؟ 3 دن کا جو پیاسا ہے اس کی بات کو کریں، اس پہ چھٹی بھی کریں، اس کے ایام بھی منائیں، اور جو 40 دن پیاسا رہا، کتنے دن پیاسا رہا، کوئی اس کی بات ہی نہ کریں۔ قیامت میں نبی نہیں پکڑے گے، اللہ نہیں پوچھے گے کہ 3 دن کے شہید پہ، 3 دن کے پیاسے پہ تو بات کرتے تھے، 40 دن کے پیاسے پہ کیوں نہیں بولتے؟ اللہ اکبر۔ اور اگلی بات کہوں، صرف 40 دن نہیں، یہاں جو 3 دن کے پیاسے ہیں، میرے سر کا تاج ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انشاءاللہ بات کریں گے، ضرور کریں گے، جب وقت آئے گا تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن عجیب بات ہے، وہاں جو ساقی تھا، وہاں کیا تھا؟ اس ساقی کی بات کرتے ہو جو یہاں کا ساقی ہے، اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اور میں اگلی بات کہنے لگا ہوں، اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، یہاں کے ساقی کا شان وہاں کے ساقی سے زیادہ ہے۔
اس مجمع میں میرا بھائی علی ہے، اگر ہے تو سنیں، تیرا بھائی عثمان پیاسا ہے، تیرا بھائی عثمان کیا ہے؟ نہیں ہے تو پیغام پہنچا دو۔ حضرت علی تھے نہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی کو پتا چلا، پانی کا مشکیدہ لیا، میرے جملے کو دل و دماغ میں جگہ دینا، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا وہ حضرت علی کو بھی نہیں مانتے تھے۔ میرے بھائیوں